بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخوردارو، پارک میں جانے والا ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ نماز پڑھ لی ہوگی آپ نے، تو نماز کے بعد سو جانا بے برکتی ہے۔ روزانہ کہتا ہوں تو کہتا ہی رہنا، جب تک زندگی ہے ایک ہی لفظ ہے۔ ہر ایک بندے کا روٹین ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، کسی کو بھی دیکھ لیں، روٹین ایک ہی طرح کی ہوتی ہے سب کی۔ جس نے کارخانے جانا ہے اس نے روزانہ کارخانے جا کے وہی کام کرنا ہے، جس نے آفس جانا ہے اس نے روزانہ جا کے وہی کام کرنا ہے، جس نے اپنی دکان کھولنی ہے وہی جا کے وہ کام کرے گا۔ تو دوستو برخوردارو، جس نے ورزش لگانی ہے، جس کو ورزش کا شوق ہے یا نماز ادا کرنے کا، قائم کرنے کا، بلکہ تو اس نے تو باقاعدگی سے وہی باتیں کرنی ہے۔ تو بات روزانہ ہر ایک بندہ ایک ہی کرتا ہے، تو دوسرے سمجھتے ہیں بھائی یہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے روزانہ۔ بھائی آپ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے کسی سے دشمنی لینی ہوتی ہے یا کسی سے پیار محبت کرنا ہوتا ہے، وہ ان کو عادت ہوتی ہے، وہ روزانہ وہی کام کرتے ہیں۔ تو ہم روزانہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی نماز بھی قائم کر لو اور ورزش بھی لگا لو، باقی کام جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہر ایک کے۔ تو دوستو اب الیکشن کی طرف بھی باتیں بڑھ رہی ہیں، تو بڑے پریشان ہیں، الیکشن کیسے کرایا جائے، کس کس کو ٹھیک کیا جائے، کس کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ تو معافیوں تو تلافیوں کی پتہ نہیں کس کس کی معافی ہوتی ہے، سارا ہی معافی مانگو، ایک دوسرے سے بھی اور اللہ سے بھی۔ ہر ایک سے جو کچھ کوئی غلطی ہوئی ہے نا، وہ سارے جب معافی مانگیں گے نا تو تب بات بنے گی۔ برخوردارو تو میرے جیسے ہو، میری عمر جیسے ہو، اللہ سے سب سے پہلے معافی مانگ کر تو ملکی معاملات اگر ٹھیک صحیح کرنے ہیں، یہ ملکی معاملات کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، اپنی زندگی کے معاملات بھی اگر صحیح کرنے ہیں تو پھر جو ذمہ داریاں اللہ نے سونپی ہوئی ہیں نا، جتنی بھی سونپی ہوئی ہیں، بڑوں کو یا چھوٹوں کو، درمیانوں کو، وہ اپنی اپنی جو ذمہ داری پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو رہے گا۔ اگر ہم اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنی افسری کے نشے میں کسی کے ساتھ زیادتی کر جائیں گے تو دوستو برخوردارو، اللہ کے کیمرے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ سب نوٹ ہو رہا ہے۔ جتنا بھی کچھ کرو گے وہ ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے سامنے اس کو وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چہ جائے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، ہمیں آج سے سمجھ لینا چاہیے۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ اسی حالت میں زندگی جو گزر جائے گی وہ بھی خرابی والی بات ہوگی۔ تھوڑی سی وضع بدلیں، تھوڑی سی خو چھوڑیں تو بات نزدیک پہنچ جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ تو عوام کا رد عمل آپ نے دیکھ بھی لیا ہوا ہے، تو امریکہ کا رد عمل جو ہوتا ہے وہ شروع سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بڑھو پڑھے لکھے ہو، کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر جب پٹرول ختم ہوا گاڑیوں میں، جب وہ اسپتال جا رہے تھے، تو پھر اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا؟ لیاقت علی کی شہادت، آگے جتنی بھی ہمارے لیڈروں کی شہادتیں ہوئی ہیں، سب کو غور سے ریسرچ کرو کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ تو اب بھی عمران خان کو آخری لیڈر جو ہے اور پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، اس کے پیچھے بھی اب کس کا ہاتھ ہے؟
تو اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کسی سے خوف زدہ ہونے کی بات ہے؟ آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں آپ، تو اتنا بھاری وزن والا کلمہ جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جتنا گندا انسان ہوگا، جتنا گناہ گار انسان ہوگا، جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں نا، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو اس کلمے کو سامنے رکھنا چاہیے، تو پھر آپ کو خوف آئے گا کسی کا، اسرائیل کا یا امریکہ کا؟ امریکہ کو آپ نے کتنی دفعہ چیت ہوتے دیکھا ہر میدان میں، تو اب اقتصادی حالت اس کی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ بخلا گیا ہوا ہے۔ چین کو دیکھ دیکھ کر، روس کو دیکھ دیکھ کر وہ بخلا گیا ہوا ہے، اب اس کی تباہی کا راستہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا ظلم کیے ہوئے ہیں، عراق، کویت، کیسے اس نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے، تو کیسے صدام کو کیسے مارا۔ اب ان سب کی باری آئی ہوئی ہے، جو بائیڈن، کلنٹن، جو اس وقت 14، ویسے ہی دیکھو نا، اخلاقی لحاظ سے آپ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی ہے؟ اب 14 ملک صرف زیادتی کر رہے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں، تو جو ہمارے پڑھے لکھے دانشور جو پاکستان میں ہیں، وہ جو ان کی حمایت کر رہے ہوں، ہم بھی ان کو 14 میں شامل کریں گے، اور کم از کم نیوٹرل ہی رہ جاؤ 45 میں۔ جو 45 ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنے سے ہی پیچھے رہے ہیں، ان کی تو جو ادھر دانشور بنتے ہیں نا پڑھے لکھے، ان کی پڑھے لکھے پتہ ہے سب کو کہ کتنا پڑھے لکھے ہیں، اور 14 کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جب پھر اللہ کے پاس جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے اور حق کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے، اور نہ حق جھوٹے کے ساتھ مل کر کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، صحت کی طرف زیادہ توجہ دیں، تب آپ پھر کسی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ آؤ اب صحت کی باتیں جا کے پارک میں کرتے ہیں، تو الیکشن جب ہوگا پھر انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ اللہ حافظ۔